جائے. اب خیر کیا قرآن میں کوئی خصوصی آیات یا کوئی خاص سورہ ہے جس کی تاکید کی گئی ہے کہ اس کا اگر ورد کیا جائے یا اس کو جو ہے وہ تلاوت کی جائے اس کی تو انسان گناہوں سے بچنے میں کارگر ثابت ہوگا؟ یہ سب سے پہلے تو وہ اذکار جو بیان کیے گئے ہیں کہ اگر وہ انسان مسلسل ان کا ذکر کرتا رہے، ورد کرتا رہے، تو وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو دیکھے گا کہ وہ گناہوں سے محفوظ ہوا. اچھا، درست ہے جی. اس میں سے سب سے پہلا یہ کہا گیا کہ مسلسل انسان کہتا رہے یا حیو یا قیوم، پہلا ذکر ہے. دوسرا ذکر یا من لا الہ الا انت، دوسرا ذکر. تیسرا کہا گیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ کہتا رہے. چوتھا کہا گیا بار بار وہ کہے یا غنیو یا مغنی، یا غنیو یا مغنی. پانچویں ذکر کو کہا گیا یا فتاح ہو، بار بار دہراتا رہے انسان یا فتاح ہو یا فتاح ہو. اور اس کے بعد کہا کہ اگر کوئی انسان نماز شب میں سورہ آراف کی آیت نمبر 54، 55، 56 کو 70 بار پڑھنا شروع کر دے. قنوت میں نماز شب میں قنوت کا یہاں تو تذکرہ نہیں دیا ہوا ہے، لیکن بظاہر وہ قنوت ہی کا تذکرہ ہوگا کہ قنوت میں پڑھے. سورہ تو دوسرے پڑھے جاتے ہیں اس میں ناس. یہ 3 آیات جو ہے وہ اگر 70 مرتبہ اپنے قنوت میں پڑھ لیتا ہے، یا نماز وطر کی قنوت میں اگر یہ پڑھ لیتا ہے، نماز وطر میں ہی جی، تو اگر وہ پڑھ لیتا ہے تو یقین حاصل کرنے اور غلط خیال کے دور ہونے میں یہ آیات بڑی کارگر مجرب ہے. یعنی انسان کو پھر اس کی ذات پر یقین حاصل ہونے لگتا ہے اور انسان گناہوں سے اپنے آپ کو خود بخود دور کر دیتا ہے اگر یہ کرتا ہے تو. لیکن آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا قرآنی کوئی آیت ایسی ہے یا سورہ ایسی ہے جس کو پڑھ کر انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے؟ تو بے شک اس کے طریقے بتائے گئے ہیں. سب سے پہلے مرحلے پہ کہا گیا کہ خود امیر المؤمنین کا جملہ ہے. جی، لبوں پہ ہنسی آتی ہے نا، نام ہی ایسا ہے. خدا ہم اپنی ماؤں کے خدا انہوں نے ہمیں اتنی بہترین دولت عطا فرمائی ہے کہ نام علی بغیر مسکرائے لیا نہیں جاتا. نام لو تو لبوں پر مسکراہٹ، ایک زندگی جینے کا حوصلہ ملتا ہے نا نام علی سے. بے شک امیر المؤمنین فرماتے ہیں قرآن کے واسطے سے اپنی روح کی بیماریوں کا علاج کرو. اور پھر علاج کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں بتائی گئیں. ان میں سے سب سے پہلا طریقہ یہ بتایا گیا اگر کوئی انسان نماز صبح کے بعد روزانہ 11 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر لے تو 1,00,000 بار کوشش کرنے کے بعد بھی شیطان ہم پر حاوی نہیں ہو پائے گا. سبحان اللہ. یعنی وہ ہمیں بہکا نہیں پائے گا. جی، یہ پہلی چیز. دوسری چیز کہا گیا سورہ محمد کی تلاوت کریں. اچھا اچھا، وہ نام ہی ایسا ہے نا، اس کی برکت ہی ایسی ہے کہ اگر اس سورے کو کوئی مسلسل پڑھتا ہے تو وہ بہت جلدی گناہوں سے دور ہو جاتا ہے. کیا بات. پھر کہا سورہ زلزال، سورہ قاریہ، سورہ نبا، سورہ تکاثر کو بمع ترجمہ پڑھے، اچھا سمجھ کر. جی، تو پھر وہ کافی حد تک اس کا دل جو ہے وہ گناہوں سے خوف زدہ ہوتا ہے اور وہ دور وہاں سے ہٹ جاتا ہے. اس کے بعد سورہ منافقون کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ اگر سورہ منافقون کو پڑھے مسلسل تو دل کا جو نفاق ہے نا وہ ختم ہونے لگتا ہے. پھر آخر میں کہا گیا سورہ واقعہ کی تلاوت کرے. اگر وہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے بار بار تو وہ کبھی بھی اہل غفلت میں شمار نہیں کیا جائے گا. غافل لوگوں میں اس کا نام. واقعہ کی اور بہت ساری فضیلت بیان کی گئی ہے.